میں اورنگزیب صاحب کے صاحبزادے جناب شاہد اقبال بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اوپر چیئر پر تشریف لائیں. جزاک اللہ. ورنہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کہہ دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سب جانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور مجھے اس بات کے اعلان کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا اس کا فرمانبردار ہوں. زندگی اس دنیا میں آنے کا نام اور موت دنیا سے واپسی کا نام ہے. آنے اور جانے کے درمیان ایک مختصر سا وقت جو ہم سب کو ملا، جو ہر چیز سے قیمتی ہے. اس وقت کا صحیح حق وہی ادا کر سکتا ہے اور اس سے حقیقی فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اپنے آغاز اور انجام سے باخبر ہو. اس چند روزہ زندگی میں کامیاب وہ نہیں جو ڈر و مال کما کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر لے یا چند دن کے لیے شہرت حاصل کر لے. اصل کامیاب وہ ہے جو اپنے وقت کو مفید کاموں کے لیے استعمال کر لے اور اپنے خالق کی مرضی کے مطابق خود کو اس کے لیے خالص کر لے. جس روز مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر کامیاب وہی ہے جو اللہ کے پاس قلب سلیم کے لیے آئے ہیں. یہ زندگی تو اصل ایک امتحان ہے. اس بات کا کہہ کر اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہم کس کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، رحمان یا شیطان کی. اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے سب سے اچھا کام کون کرے گا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس تعلیم کے برعکس ہمارے معاشرے کی اکثریت جہاں اپنے مقصد حیات سے غافل ہے، وہ دنیا سے واپسی کے سفر، اس کی کیفیت اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات اور حقیقت سے بھی بے خبر ہے. اس پر دل خون کے آنسو روتا ہے. اسی احساس کے پیش نظر قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں سفر واپسی کے مختلف مراحل کے بارے میں عوام الناس کو بخبر کیا گیا ہے. شاید انجام سے بے خبر ہو کر حال کی بھی کچھ اصلاح ہو جائے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. گزشتہ کچھ دنوں پہلے ہمارے بہت ہی مخلص ساتھی جناب اورنگزیب صاحب کا انتقال ہو گیا. وہ ہم سے بچھڑ گئے. ہمارے حلقے کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا. ان کے نقصان سے یقین جانیں کہ ہمارا دل ابھی بھی روتا ہے. اورنگزیب صاحب وہ شخص تھے کہ جنہوں نے، میں جب کراچی آیا تو انہوں نے میرے جماعت کے لیے، میں تو جماعت کا یعنی گاؤں سے جب میں آیا تو وہیں سے جماعت کیا تھا، مگر جب کراچی آیا تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے کس کے ساتھ رہنا ہے، کیا کرنا ہے. تقریباً 3 سال تک میں ایسے بھٹکتا رہا. آخرکار صفدر رحمان بھائی مرحوم، انہوں نے اور ان کے والد نے کوشش کر کے مجھے جماعت کے پروگراموں کی دعوت دی. میں جماعت کے پروگراموں میں آتا جاتا رہا. مجھے دلچسپی پڑی. انہی کے دور میں مجھے رکن جماعت بنایا گیا. یہ سب کچھ آج جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ سب ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، ان کی محنت ہے. یقین جانیں کہ ان کی محبت، چاہت، بزرگ انسان تھے مگر محبت کرنے والے ساتھی تھے. ہمیشہ مجھ سے محبت کرتے تھے، خیال کرتے تھے. جب بھی میں ان کی ذمہ داری لگاتا تھا کسی کام کی، جب وہ میری بھی کوئی بات، مجھ سے بھی کافی باتیں منا لیا کرتے تھے. مجھے کہتے تھے کسی کام کے لیے تو میں بھی کھڑا ہو جاتا تھا. الحمدللہ ان کے منہ میں کبھی نہ نہیں سنی، نہ ان کے بیٹے کے منہ میں کبھی نہ سنی. آج یقین جانیں کہ ہمارا حلقہ ایک ایسا ہو گیا کہ سب ساتھی پریشان ہیں کہ ہمارے حلقے سے ہمارے ایسے دوست چلے گئے، ہمارے سے بچھڑ گئے، اور ہمیں اس کا بہت افسوس ہے. میں ان کے بیٹوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے والد کے مشن کو جاری و ساری رکھیں. میں اورنگزیب صاحب ایک بہت ہی مخلص انسان تھے. صفدر مرحوم کے والد محترم صفدر مرحوم اورنگزیب صاحب کے بڑے صاحبزادے تھے. ان کے بعد ان کے 3 بیٹے اور ہیں.
جو ایک ہمارے یہاں موجود ہے شاہد بھائی اور دو جو ہے وہ نہیں آ سکے یہاں پہ اس پروگرام میں شاہد بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بھی اس پروگرام میں شریک ہوئے. ان کی محبت اور خلوص کو انشاءاللہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے. ان کے انتقال پر ان کے بیٹے شاہد اقبال، باسط بھائی، عاقب بھائی اور ان کے اہل خانہ اور دیگر اراکین سے حلقہ ریتی لائن کے کارکن دلی تعزیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ان کے قبر کی تمام منزلیں آسان فرمائے. جزاک اللہ. بچھڑا کچھ سے صدا سے کہ روتی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، سب کو مل کر السلام علیکم. ساتھیوں، رنگزیب بھائی کے بارے میں ابیر نے تفصیل سے بات کر دی ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ کراچی میں رنگزیب بھائی نے یہاں پہ حلقہ ریتی لائن میں اتنی محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے، اور یہاں سے جب وہ کراسن بھی شفٹ ہو گئے تو ہم ان کے انتظار کرتے تھے کہ وہ کب آئیں گے. اور بقرہ عید پہ ان کو اللہ پاک نے اتنی طاقت تفریق دی ہوئی تھی کہ وہ نماز عید کی یہاں پہ آ کے پڑھتے تھے اور سویرا ہی ہمارے پاس آ جاتے تھے اور عید کو ساتھ لیا، سب ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اپنے اپنے کاموں میں تقسیم کرتے تھے. اور یہ بات درست ہے کہ ہم ایک بہت بڑے اچھے ساتھی سے محروم ہو گئے جو بہت ہی محنت والا ساتھی تھا، بہت محنت کرتا تھا. اس کی لگن تھی جماعت کے ساتھ. ہر وقت 24 گھنٹے اس کو جب بھی کوئی بات کرے، کسی پارٹی کی بات کرتے تھے وہ اپنی پارٹی کی بات کرتے تھے، وہ کسی دوسرے کی بات نہیں سنتے تھے. انہیں سچ کہنا ہے، جو بھی کرنا ہے سچ کہنا ہے. تو ہمیں بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے ان کے جانے کا. ان کے لیے دعا گوئیں. اللہ پاک ان کو صبر و جمیل، آپ کو ان کے جتنے بھی عزیز و وقار ہیں سب کو، ہم سب کو صبر و جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے.